پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کردار بدلے، جماعتیں بدلیں، دستور بدلے، نظام حکومت بدلے، مگر نہ بدلا تو مرکز میں حکومت کرنے والی جماعت میں -1 کا فارمولا نہ بدلا۔ ایک دور تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کے اجتماع میں عوامی سمندر امٹ کر آیا کرتا تھا، -1 کی تلوار چلی اور بھٹو تختہ دار پر لٹک گئے۔ ان کی صاحبزادی محترمہ بینظیر بھٹو بھرپور عوامی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں، وزیر اعظم بنی، مگر ان کا اقتدار بھی -1 کے خطروں میں جھولتا رہا۔ میاں نواز شریف نے مقبول ترین لیڈر ہونے کا دعویٰ کیا، 99 میں حکومت گئی، جلاوطنی مقدر بنی، ملک میں واپسی ہوئی، پھر اقتدار سنبھالا، -1 کی آواز آئی، نااہل ہوئے، دوبارہ لندن مقیم ہو گئے۔ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ان کے عوامی رابطوں میں تیزی آ گئی، حقیقی آزادی کا بیانیہ ترویج پانے لگا، ان کے امیدوار ضمنی الیکشنز میں حکومتی اتحاد کو شکست دینے لگے، اور اب عمران خان کو بھی -1 کے خدشات لاحق ہونے لگے ہیں۔ یہ -1 ہے کیا؟ کسی یونانی ٹریجک ہیرو کی طرح مقبولیت کے خمار کی سزا کی مانند یہ ملکی قیادت کے سر پر منڈلاتا کیوں ہے؟ اور کیا عمران خان بھی -1 کا نشانہ بن سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ پروگرام پاکستان کا سوال مدید، میں ہوں سعد الحسن۔ آج کے پروگرام میں اسی اہم سیاسی ایشو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب، بہت بہت شکریہ ڈار صاحب میں وقت دینے کے لیے۔ سر -1 کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ شور کیوں مچ رہا ہے اتنا؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے جو اپنے پروگرام کے آغاز میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی، پھر بعد ازاں میاں نواز شریف کی بات کی، تو کیا 50 سال پہلے جو بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر یا -1 کر کے، تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہوگی؟ کیا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ختم ہوگی؟ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو 2018 میں ٹھیک ہے نااہل ہوئے، سزائیں ہوئی، سب کچھ ہوا، مسلم لیگ نون آج بھی سیاست کر رہی ہے، اچھی کر رہی ہے، بری کر رہی ہے، وہ الگ ڈبیٹ ہے۔ ان کی پالیٹکس پہ، ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرز پالیٹکس پہ ایک الگ ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید کسی کو مائنس کریں گے یا کسی کو جیل میں ڈالیں گے اور اس کی جماعت ختم ہو جائے گی، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، یہ تو پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج عمران خان کے حوالے سے کیوں میرے لیڈر کے حوالے سے -1 کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ آج کلیئر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو عوام کے عدالت میں یا عوام کے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ 17 جولائی کے بائی الیکشنز دیکھ لیں، پنجاب میں PMLN کی حکومت، مرکز میں PMLN کی حکومت، اور بری طرح ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں 17 جولائی کو۔ پھر اس کے بعد NA 245، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، MQM 7، 13 جماعتیں مل کر عمران خان کا مقابلہ کر رہی ہیں اس ملک میں، سب کو شکست فاش کرتا ہے عمران خان۔ تو یہ تو ان کو اب کلیئر ہے کہ انتخابات کی شکل میں عوام کے میدان میں ہم عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، عوامی مقبولیت کیا قانون کا راستہ فالو نہ کرنے کی وجہ بن سکتی ہے کہ اگر عوام میں مقبول ہیں تو عدالتیں بلائیں، تفتیشی ٹیم بلائیں، ہم نہیں جائیں گے؟ عوام دیکھیں، میں اس پہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال اٹھایا۔ میں پہلے سوال یہ اٹھاتا ہوں جو مجھے سن بھی رہے ہیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت پڑی اس بات تک جانے کے لیے کہ انہوں نے قانونی کارروائی کی بات کی، IG صاحب کو لے کے، ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو لے کے؟ اس لیے کہ آپ ویجول دکھائیں نا قوم کو۔ وہ ویل چیئر کے اوپر چیخے پکار کرتا ہوا ڈاکٹر شہباز گل جو جا رہا ہے، جس کا آکسیجن ماسک تک اتار لیا جاتا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ درندوں کے ہاتھوں میں ہے شہباز گل، اور پھر اس کے ساتھ جو جسمانی، ذہنی، جنسی تشدد کیا گیا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس ظلم کے خلاف، پہلے سنیں نا، اس ظلم کے خلاف میرا لیڈر عمران خان یہ بات کرتا ہے کہ جی میں قانونی کارروائی کروں گا، تو ٹھیک ہے، پھر قانونی کارروائی کرنے کے دعوے پہ عمران خان کو بلا لیا انہوں نے، 2 دفعہ میرا لیڈر حاضر بھی ہوا ہے، ڈیپ ریگریٹ کا بھی اظہار کیا ہے۔ اب مجھے نہیں اندازہ، اس جلسے میں جملے میں قانونی کارروائی کا یہ جملہ ہوتا تو پھر تو کارروائی نہ ہوتی نا۔ میں کھڑا ہوں نا اپنے سٹیٹمنٹ پہ، اب آپ صرف اس میں سے 2-4 ہینڈ پک جملے پکڑیں گے کہ جو سوٹ کرتے ہیں کیس بنانے کے لیے، تو وہ ٹھیک ہے۔ آپ پوری سپیچ سنائیں نا، آپ سکون سے سپیچ سنیں، آپ کو ایسے لگے گا ہی نہیں کہ کوئی جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے یا قانون کو ہاتھ لینے کی بات کر رہا ہے میرا لیڈر عمران خان۔ قانون کی بالادستی کی بات خان صاحب بھی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں ہم نیوز کو کہتا ہوں چلائیں کلپ رانا ثناء اللہ کا، ججوں کا گھیراؤ کریں گے، عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے،
میچ فکسنگ ہو گئی ہے, میچ فکسنگ کی طرح کیا کیا نہیں انہوں نے کہا. آپ لوگ اپنے ہر بیان کو پی ڈی ایم, نون لیگ, پیپلز پارٹی کے ماضی کے بیانات کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, اپنی جماعت کو بھی ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے, بالکل برابر ہے, قانون کی بالادستی. اگر یہ آزاد گھوم رہے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کر کے, تو ایک مقبول ترین لیڈر کو کیوں ہاتھ ڈال لیا؟ میں تو یہ سوال اٹھا رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. نہیں, مقبول ترین لیڈر, اگر آپ نے کوئی بینچ مارک سیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. میرے لیڈر نے 26 سال رول آف لا کی بات کی ہے, میرے لیڈر نے 26 سال آئین اور قانون کی بات کی ہے, اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے. کیا عمران خان نے ڈکٹیٹر مشرف کے سامنے کھڑے ہو کے اسی عدلیہ بحالی کی تحریک کے لیے جیل نہیں گیا, سڑکوں پہ نہیں رہا, مارے نہیں کھائیں؟ جب لیڈر ایک خود اداروں کی عزت کی بات کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اگر اداروں کی طرف سے ناانصافی ہوگی, جو کہ ہر پاکستانی کا ایک حق ہے, بنیادی حقوق ہیں ان کے, تو اس کے لیے اگر ایک عوامی لیڈر آواز اٹھاتا ہے اور اس کو آپ -1 کی طرف لے جاتے ہیں, چاہے وہ توشاہانہ, آپ حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس سنیں, روزانہ یہ درجنوں بیٹھ کے سیلاب کے اوپر اپنی اپڈیٹ نہیں دیں گے کہ آج عظیم پاکستانی مشکل میں اور یہ حکومت کر کے رہی ہے. آئیں گے, عوام ہاں نہیں بچ پائے گا. یہ آپ نے ابھی دکھایا ہے کچھ وزراء کو, عمران خان کے خلاف کیسز بنا رہے ہیں, توشاہانہ میں نہل ہو جائے گا, ممنوع فنڈنگ میں نہل ہو جائے گا, دہشت گردی کے پرچے میں نہل ہو جائے گا, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہل ہو جائے گا, اور کئی ان کے اوپر FIRs کاٹی جا چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس کے اوپر انہوں نے عمران خان پہ FIR نہیں توہین عدالت کیس کی پہلی پیشی پہ جواب جمع کرانے کا دوبارہ موقع ملا تو غیر مشروط معافی کا موقع ملا. رول آف لا تھا, ہونی بھی چاہیے علم برداری قانون کی, غیر مشروط معافی کیوں نہیں مانگے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں مانگ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی. میرا آپ سے کوئی ہو جاتا ہے, سخت الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے, میں آپ سے معذرت خواہ ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں میں معذرت خواہ ہوں یار, چلو یا میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں, یا مجھے افسوس ہے. I mean there are different kinds of apologetic behavior کہہ لیں یا اپروچ کہہ لیں, تو اس میں اگر مجھے نہیں اب سمجھ آ رہی کہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر کس طرح کی انہیں ایک چاہیے, وہ سینٹینس چاہیے یا کیا چیز چاہیے, وہ بھی کر کے دیکھ لیں گے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ عمران خان, میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ بات کرنے لگوں, میرا لیڈر ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے. عمران خان کی کوئی لڑائی پاکستان کی عدالتوں سے نہیں ہے, ہماری کوئی لڑائی عظیم پاک فوج سے نہیں ہے, ہم کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم سیاست کے میدان میں, عوام کے میدان میں. الیکشن کمیشن سے آپ کوئی لڑائی نہیں چاہتے, لیکن چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کل پھر عمران خان صاحب نے متنازع الفاظ استعمال کیے ہیں, نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن جب آپ ایک طرفہ کاروائی کریں گے تو پھر اسے کیا تاثر جائے گا؟ مجھے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس بھیجا ہے آج سے 1.5 سال پہلے, جو ڈسکا الیکشن ہوا تھا 1.5 سال پہلے, اس کی فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ, انکوائریاں, سب کچھ ہو گئے, جو لوگ بھی تھے ان کو ہو گیا. جیسے ہی رجیم چینج ہوا ہے, یہ امپورٹڈ سرکار آئی ہے اور مجھے نوٹس آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, جی ایک وعدہ معاف گواہ مل گیا. کب ملا؟ جون کے مہینے میں, جون 2022 میں انہیں وعدہ معاف گواہ مل گیا ہے. وہ وعدہ معاف گواہ, میں آپ کے پروگرام سے پوچھتا ہوں, ستو پی کے سو رہا تھا 1.5 سال سے, اسے تب یاد نہیں آیا جب PTI کی حکومت تھی کہ میں وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتا ہوں. تو نون لیگ کے کہنے پہ ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ کھڑے کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں, ہمیں الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے, کبھی کسی کے ذریعے, کبھی پرچوں کے ذریعے, تاکہ ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں, ہم پیچھے ہٹ جائیں. آپ کے ان بیانات اور آج سے 3-4 سال پہلے مسلم لیگ نواز کے ان بیانات میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اسی سیاسی مظلومیت کے دعوے دار رہے کہ سیاسی مقدمے بنائے گئے, پینما کا مقدمہ تھا, کاما پہ باہر نکال دیا گیا, مائنس کرنے کی کوششیں کی گئیں, الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا, نیب کو استعمال کیا گیا, وہی وکٹمائزیشن کے بیانات اب آپ بھی دینا ڈالتے. دیکھیں آپ زیادتی کرتے ہو جب آپ نواز شریف اور عمران خان کو نتھی کرتے ہیں. کہاں عمران خان جیسا ایماندار, صادق اور امین لیڈر آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے, جس شخص نے 3.5 سال میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا, کوشش کی ہے تو ان عام پاکستانیوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے انہوں نے احساس اور کئی پروگرامز چلائے ہیں کہ یہ اٹھیں, ان کی عام زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے میرے لیڈر نے پوری کوشش کی ہے. کتنی حد تک کامیاب ہوا وہ الگ بحث ہے. نواز شریف رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پناما لیکس میں. کیا وہ پناما لیکس اس ملک کی فوج لے کے آئی تھی؟
کیا پناما لیکس ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی؟ کیا پناما لیکس ہماری فوج کے سپاہ سالار یا ڈی جی آئی ایس آئی لے کے آئے تھے جن کے نام لے لے کر انہوں نے جلسوں میں للکارا؟ یعنی آج جو توشہ خانہ، یار یہ میرا مقصد ہے، میں میڈیا کے دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ عوام کے سامنے صحیح انالیسس رکھا کریں۔ نواز شریف نہل ہوا چوری پہ، ڈاکے پہ، جو لوٹا اس نے ملک کو، تو اس کے اوپر جب وہ نہل ہو رہا ہے آپ اس کو ڈاکٹر صاحب اپنے دور اقتدار میں آپ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ اگر آپ پیشیوں میں نہیں جا رہے، جی آئی ٹیز کے سامنے پیش نہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں چور ہے، آپ کو چیز چھپانا چاہ رہے ہیں۔ آج خان صاحب کو دہشت گردی مقدمے میں دوسرا نوٹس بھیجا گیا ہے، کل بھی پیش ہونے کا کہا تھا، آج بھی کہا، اور ضمانت کے وقت یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تفتیشی ٹیم کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ پیش نہیں ہو رہے۔ دیکھیں میرا مقصد ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں جی ایک تھانے میں جائیں، تو تھانہ بھی آپ کا ادارہ ہے نا، چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یونیفارم میں کھڑا ہوا پولیس اہلکار ریاست ہے، ریاست کی عزت تو ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ بنیاد سے ہی ٹھیک کرو نا۔ آج ہر قسم کا جو قانون ہے وہ صرف عمران خان کی ذات کے لیے اپلائی ہونا ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ کے پروگرام میں، یہ ساری چیزیں پہلے کہاں تھی؟ مریم نواز جو کہ ایک کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، جب وہ عدالتوں میں جاتی تھی کس لیول کا پروٹوکول لے کے جا رہی تھی وہ قوم کو دکھائیں۔ عمران خان تو جا رہا ہے عام طریقے سے جہاں بھی جا رہا ہے، ایک دو جو ان کے گارڈز ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، کون سا وہ عمران خان پروٹوکول لے رہا ہے؟ ایک دو سے تو تھوڑے ذاتی گارڈ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ بھی نہیں جانے دے رہے یار، ہمارا سی ایم چیف منسٹر خیبر پختونخوا باہر، اسپیکر پنجاب اسمبلی باہر، وزراء باہر، سب کھڑے ایک ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں خاردار تاریں لگا کے کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے۔ ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پوری امید ہے اسی عدالتوں سے انصاف ملنے کی۔ ہم نے مجھے بتائے نا، ہم نے کون سی کوئی منظم کمپین پاکستان کی عدلیہ یا ججز یا عدالتوں کے خلاف چلائی ہے نا؟ کوئی دکھائے نا، ماضی میں بھی فیصلے اسلام آباد میں پک کیا رہا ہے؟ قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا، یہی رہا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے نا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں آقاؤں کے آگے، پاکستانیوں انہوں نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ مائی لارڈ، مائی باپ، ہمیں عمران خان سے بچا لیں۔ ہم عمران خان کو عوام کے میدان میں، سیاست کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے، جو کہ 17 جولائی کو ہوا، پھر کراچی میں ہوا، اور اسی لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ 9 حلقوں میں خود حکومت نے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ملتوی کر دیں، ہماری ضمانتیں ضبط کر دے گا یہ عمران خان۔ سیلاب جو کہ عوامی آیا ہوا ہے عمران خان کے لیے، یہ پانی کے سیلاب کو بنیاد بنا کے جوتیاں چھوڑ کے یہ امپورٹڈ سرکار بھاگ گئی ہے الیکشن سے۔ انہیں پتا تھا 9 کے 9 حلقوں میں عمران خان جیت رہا ہے، تو کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ جمہوریت، الیکشن جو ہے وہ اس کی روح ہے جمہوریت کی، مجھے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اسی کی جان نکالنے پہ یہ تلے ہیں۔ آئیں الیکشن لڑیں، -1 چھوڑیں، -1 جس کو بھی کرنا ہے۔ یہ ان 22 کروڑ عظیم پاکستانیوں کا حق ہے جس کو سیاست کے میدان سے مائنس کرنا چاہتے ہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عثمان ڈاکٹر صاحب موجود تھے اور ساری سیاسی صورتحال پر